بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبيب ببريدة التابع لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالقصيم. ایک بندہ داڑھی کاٹنے والا ہے، داڑھی موڑنے والا ہے، اس کو اس کی بیوی پسند نہیں کرتی کہ یہ داڑھی رکھے، داڑھی لمبی کرے. اپنی بیوی کے کہنے پر، اپنے سسرال کے کہنے پر ایک عورت کو اپنے رب پر ترجیح دے دیتا. ساری رات اس رہٹ کو چلا کر پانی نکالا، اس کے کھیت کو سیراب کیا، صبح ہوئی 4 کلو کھجور ملی. اب یہ نہیں سوچا بڑی مشکل کے ساتھ یہ مال ہاتھ لگا ہے، اب اس مال کو لے جا کر اپنے گھر میں سٹور کر لوں، اس سے ہفتہ 10 دن نکل جائیں گے، اس سے 15 دن نکل جائیں گے، اس سے مہینہ نکل جائے گا، اس سے میرے بچوں کی بھوک مٹ جائے گی. اللہ کی وہ افریقہ سے فون کرنے والے نے جو پوچھا تھا، اس نے کہا تھا کیا بغیر کھائے سحری ہو سکتی ہے؟ اور اسی طرح افطاری کے وقت ہمارے پاس پینے کو پانی بھی نہیں ہوتا، تو کیا صرف نیت کر کے ہم روزہ کھول سکتے ہیں؟ صرف نیت کر کے، یعنی نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے، بغیر کچھ کھائے، بغیر کچھ پیے، بغیر کچھ اپنے حلق سے اتارے ہم اپنا روزہ صرف نیت کے ساتھ کھول. وہ افریقہ سے فون کرنے والے نے جو پوچھا تھا، اس نے کہا تھا کیا بغیر کھائے سحری ہو سکتی ہے؟ اور اسی طرح افطاری کے وقت ہمارے پاس پینے کو پانی بھی نہیں ہوتا، تو کیا صرف نیت کر کے ہم روزہ کھول سکتے ہیں؟ صرف نیت کر کے، یعنی نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے، بغیر کچھ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش، اس کے اوپر تیری سوچ، تیری فکر یہ ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ نے بھیجی ہے. میں اللہ کے سامنے اپنی گردن کو جھکاتا ہوں اور ساتھ اس سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ مجھے اس میں ثابت قدم رکھنا. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى إن الله يحب المحسنين. قابل احترام دوستو، عزیزوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے. اس کو اپنے بندوں سے محبت اتنی زیادہ ہے کہ دنیا میں آپ اور ہم ماں کی محبت کو دیکھتے ہیں کہ جو وہ اپنے بچے سے کرتی ہے، اللہ کی محبت اس ماں کی محبت سے بھی کہیں زیادہ ہے. انسان کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار نہیں ہو سکتا کہ اگر یہ انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرے، اس کے حکم کو مانے
اس کی شریعت کے مطابق زندگی کو بسر کرے تو اللہ تعالیٰ کسی کو کسی عذاب میں مبتلا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کا پیار اپنے بندوں سے میرے بھائیوں، جیسے میں نے عرض کیا کہ ماں کی محبت سے بھی زیادہ ہے۔ جیسے ایک حدیث آپ نے کئی دفعہ سنی ہے کہ ایک عورت اپنے گم شدہ بچے کو تلاش کر رہی تھی، دیوانہ وار ہر خیمے کے اندر وہ جاتی اور اپنے بچے کے متعلق پوچھتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ تم اس عورت کی محبت کو اپنے بچے کے لیے دیکھتے ہو، تمہارا رب، تمہارا خالق، تمہارا مالک اس عورت کی محبت سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہے۔ یعنی یہ عورت کہ جس کا یہ والہانہ پیار، اس کا یہ اظہار اپنے بچے کے لیے محبت کا، رب کائنات کی محبت اس عورت کی محبت سے زیادہ ہے جو وہ تم سے کرتا ہے۔ اور یہ بات حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات، ان صفات میں سے ایک صفت ہے ودود، جس کا معنی بہت زیادہ محبت کرنے والا، بہت زیادہ پیار کرنے والا۔ یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم سب سے بہت پیار ہے، بہت زیادہ محبت ہے، لیکن ہم کچھ ایسے کام کرتے ہیں، کچھ ایسے جرم کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے، اس کو پھر غصہ آتا ہے، پھر وہ انتقام لیتا ہے، وہ سزا دیتا ہے۔ اگر ہم لوگ وہ کام نہ کریں کہ جس سے وہ غضبناک ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کبھی تمہیں مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں اور اپنے عذاب میں مبتلا نہ کرے۔ تمہیں جو مصیبتیں آتی ہیں، تمہیں جو تکلیفیں آتی ہیں، تمہیں جو پریشانیاں آتی ہیں، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ لیکن اس کی محبت کو یوں بھی دیکھیے کہ ہم دن میں نہ جانے کتنی دفعہ اس کی نافرمانی کرتے ہیں اور کتنے برے کام کرتے ہیں۔ وہ ہمیں ہر کام پر پکڑتا نہیں، ہمیں ہر غلطی پر پکڑتا نہیں، ہمیں مہلت دیے رکھتا ہے، ہمیں چھوڑے رکھتا ہے، ہمیں مہلت دیے رہتا ہے کہ چلو اس دفعہ سے، اگلی دفعہ اگر اس دفعہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، توبہ کر لے، استغفار کر لے، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ اگلی دفعہ پھر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر چھوڑے رکھتا ہے، یہ پھر کرتا ہے، وہ پھر چھوڑے رکھتا ہے، یہاں تک کہ یہ معاملہ انسان بار بار خالق کائنات کی نافرمانی کا کرتا رہتا ہے، لیکن وہ رب، وہ خالق و مالک بار 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 ہمیں معاف کرتا رہتا ہے، ہمیں مہلت دیتا رہتا ہے۔ یہ اس کی محبت ہے ہمارے ساتھ۔ میرا عزیزو، اگر یہ اس کی محبت نہ ہو اور اس کی رحمت نے اس کے غضب کو اگر نہ ڈھانپا ہو، تو شاید اس روئے زمین پر کوئی باقی نہ بچے، کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو کہ جو اس روئے زمین پر باقی رہے۔ ہماری غلطیاں، اس سے درگزر کرنا، اس کو معاف کرنا، اس کو چھوڑ دینا، یہ کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ وہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اسے اپنے بندوں سے محبت ہے۔ تو میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، میں آج آپ کے سامنے چند ایک باتیں رکھوں گا کہ جس میں ہمارے سامنے یہ چیز آئے گی کہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر غضبناک ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ موضوع بہت لمبا ہے، لیکن اختصار کے ساتھ جو خاص اور اہم چیزیں ہیں میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جس کو پڑھنے کے بعد ہمارے سامنے یہ چیز آئے گی کہ اگر ہم ان چیزوں کا اہتمام کر لیں کہ جو چیزیں اللہ کو پسند ہیں، تو ہم اللہ کے محبوب ترین بن کر رہیں گے، اس دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ اور کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کو اگر ہم کر لیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی وجہ سے غضبناک ہوتا ہے، وہ سزا دیتا ہے، وہ انتقام لیتا ہے، وہ اس کو اپنے عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ تو یہ چند ایک چیزیں میں امید رکھوں گا کہ آپ تمام بھائی انتہائی توجہ اور غور سے سنیں گے۔ پہلی چیز ہے میرے بھائیوں،
قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ یحب المحسنین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محسنین کو پسند کرتا ہے، وہ محسنین کو ان کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اور ایک اور جگہ پر ان اللہ یحب المتقین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ متقین کے ساتھ محبت کرتا ہے، متقین کو پسند کرتا ہے۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، ہم یہ لفظ کئی دفعہ سن چکے ہیں، محسنین، متقین۔ اب اگر میں اپنے آپ سے اور آپ سے یہ سوال کروں کہ کیا ہم محسنین ہیں، ہم متقین ہیں، تو ممکن ہے کہ ہمارا نفس ہمیں اس بات پر ابھارے کہ ہاں میں محسنین میں سے ہوں، میں متقین میں سے ہوں۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، میں صدقہ اور خیرات کرتا ہوں، اور بھی کچھ عبادات کر لیتا ہوں، اس لیے میں محسنین اور متقین میں سے ہوں۔ میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، محسنین اور متقین کی بعض صفات مفسرین نے بیان کی ہیں۔ وہ بعض صفات جو ہیں اس کو سن لیجئے، پھر اس کے بعد فیصلہ کیجئے گا کہ ہم محسنین اور متقین میں سے ہیں۔ آئیے ذرا سنیے۔ ایک صفت ان کی یہ ہے، پہلی صفت کہ محسنین اور متقین وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی عبادت خالصتاً اس کی رضا کے لیے کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرتے ہیں۔ یہ محسنین اور متقین کی صفت ہے، یعنی کہ ان کی عبادت جو ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ ان کی عبادت کس لیے ہوتی ہے کہ وہ اپنے اس عمل کے ذریعے اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ معمولی سی بھی ریاکاری ان کے عمل میں نہیں ہوتی۔ وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، وہ حج کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ صدقات دیتے ہیں، وہ خیرات دیتے ہیں، وہ نفل پڑھتے ہیں، وہ کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، اس کے پیچھے ان کی سوچ اور فکر یہ ہوتی ہے کہ میرے اس عمل سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ کسی کو دکھانا مقصود و مطلوب نہیں ہوتا۔ اس کے بعد میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، محسنین اور متقین وہ ہیں کہ جو اپنی عبادات میں خشوع و خضوع کو اختیار کرتے ہیں۔ ان کی عبادات میں کیا ہوتا ہے؟ ان کی عبادات میں خشوع و خضوع ہوتا ہے۔ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے ادب کے ساتھ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف، اس کی خشیت ان کے اوپر طاری ہوتی ہے۔ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، اس کے اندر اللہ کے لیے، اس خالق کے لیے جہاں ان کی نیت خالص ہوتی ہے، وہیں پر خشوع و خضوع ہوتا ہے۔ خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والے، آج ذرا یہ دیکھتے جائیے ہماری عبادات میں یہ خشوع و خضوع ہے، ہماری عبادات میں یہ خلوص ہے۔ یہ اگر چیزیں آپ کے اندر ہیں تو الحمدللہ آپ متقین بھی ہیں، آپ محسنین بھی ہیں۔ اور اگر میرے دوستوں ان چیزوں کا فقدان ہے تو پھر اس الزام میں سے نکل آئیے کہ آپ محسنین اور متقین بن چکے نہیں۔ محسنین اور متقین بننے کے لیے ان صفات کا ہونا ضروری ہے، یعنی آپ کی عبادت خالصاً اللہ کی رضا کے لیے، اور عبادت کے اندر خشوع و خضوع کا ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد متقین اور محسنین کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی عظمت اور اپنے رب کی کبریائی پر دھیان رکھتے ہیں، نظر رکھتے ہیں، اللہ کی عظمت کو پہچانتے ہیں، اللہ کی معرفت ان کو حاصل ہوتی ہے۔ وہ جانتے ہیں اپنے رب کی کبریائی کو، اپنے رب کے مقام کو، اپنے رب کے مرتبہ کو، اپنے رب کی شان کو، اپنے رب کے علوم کو، اپنے رب کی بڑائی کو، اس کو جانتے ہیں، اس کی معرفت ان کو حاصل ہوتی ہے۔ جانتے ہیں کہ ہمارا رب کتنا عظیم ہے، جانتے ہیں ہمارا رب کتنی طاقتوں کا مالک ہے، جانتے ہیں کہ ہمارا خالق و مالک جو ہے وہ پوری کائنات کا شہنشاہ ہے، جانتے ہیں میرا جینا میرا مرنا اس اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ جانتے ہیں کہ میرے رزق کا بندوبست کرنے والا میرا اللہ ہے، اس کائنات کی پوری کائنات کا نظام سنبھالنے والا وہ اللہ ہے۔ اس بات کا ان کو علم حاصل ہوتا ہے، اس کی پہچان ہوتی ہے، اس کی معرفت ہوتی ہے۔ اور پھر میرے بھائیوں، جب یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے محسنین کو اور متقین کو، تو پھر اس کے بعد انسان ایک عظیم ترین درجے پر فائز ہوتا ہے۔ وہ درجہ ہے احسان کا درجہ۔ وہ درجہ کون سا ہے؟ وہ احسان کا درجہ ہے۔ جیسے حدیث جبریل میں جبرائیل امین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر
انہوں نے اسلام کے احکامات اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور یہ چیزیں پوچھنے کے بعد سوال کرتے ہیں مل احسان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسان کسے کہتے ہیں، احسان سے مراد کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر یہ تم سوچ اور فکر اپنے آپ میں پیدا نہیں کر سکتے تو پھر یہ سوچ تم اپنے آپ میں پیدا کرو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرنا، احسان کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے تمہارے ذہن میں یہ بات ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ چیز اپنے دل میں پیدا نہیں کر سکتے تو پھر اس چیز کو اپنے دل میں پیدا کرو، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ وہ ذات تجھ کو دیکھ رہی ہے۔ اور یہ درجہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان کی نظر میں اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اس کا مقام اور مرتبہ اس کے دل و دماغ میں ہو تو پھر انسان اس درجے پر فائز ہو جاتا ہے، اور اگر انسان کے دل میں یہ بات نہ ہو تو پھر یہ کیفیت احسان والی کبھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اب ذرا دیکھ لیجئے، ساتھ ساتھ محاسبہ بھی کرتے جائیے، کیا ہماری یہ کیفیت ہے؟ جب ہم عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس سوچ کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ، اس سوچ اور فکر کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ آپ کی نماز ہو کہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہو میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، کون ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، آپ کو یہاں پر کوئی بادشاہ سلامت بلا لے، آپ کو یہاں پر کوئی وزیر صاحب بلا لیں، آپ کو یہاں کے کوئی بہت بڑے پولیس آفیسر آپ کو بلا لیں، آپ کو یہاں کے کوئی بہت بڑے امیر بلا لیں، آپ اس کے دربار میں جائیں گے، آپ کی کیفیت کیا ہوگی، آپ کی حیت کیا ہوگی، آپ کے ذہن میں کون سی چیز سوار ہوگی؟ آپ اس وقت اس دربار میں کھڑے ہو کر کتنے مؤدب ہوں گے، کتنے جناب سلوک کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوں گے، کتنا آپ اپنے بولنے کا، اپنے کھڑے ہونے کا، اگر آپ کو بیٹھنے کا کہیں آپ اپنے بیٹھنے کا، اگر آپ کو کھڑا ہونے کو کہیں اپنے کھڑے ہونے کا، اگر آپ کو گفتگو کرنے کا وہ کہیں اپنی گفتگو کرنے کا، آپ کتنا لحاظ کریں گے، کتنا خیال کریں گے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میرے سامنے اس وقت وزیر ہے، امیر ہے، بادشاہ ہے، پولیس کا بہت بڑا کوئی آفیسر ہے، کوئی بہت بڑا مدیر ہے، لہذا بولنے میں ادب، کھڑے ہونے میں ادب، بیٹھنے میں ادب، دیکھنے میں ادب۔ اللہ کی قسم اس وقت یہ مؤدب انسان دیکھنے کے لائق ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، خالق کے سامنے آتا ہے تو مختلف ڈیزائن دیکھنے کو ملتے ہیں۔ عبادت کے لیے کھڑا ہے، نماز میں کھڑا ہے، اللہ کے ہاں کھڑا ہے، پتہ ہی نہیں لگتا یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے یا کسی عام انسان کے سامنے کھڑا ہے۔ ہاتھ کس طرح باندھے ہوئے ہیں، قیام کس طرح کر رہا ہے، رکوع سجود کس طرح کر رہا ہے، اور تشہد میں کس طرح بیٹھا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ احسان کے درجے کو نہیں پہنچا ہوا ہے، اس کے دل کے اندر اس خالق، اس مالک کی کبریائی وہ اس کے دل کے اندر موجود نہیں ہے، اس کے اندر یہ درجہ نہیں ہے، اس کو اس بات کا علم نہیں ہے، اس نے یہ سوچ اور فکر اپنے آپ میں پیدا نہیں کی ہے کہ یہ کس کے سامنے کھڑا ہے، کائنات کے بادشاہ کے سامنے، کائنات کے خالق و مالک کے سامنے کھڑا ہے۔ لہذا میرے دوستو، عزیزو، محسنین اور متقین اگر کہلانا چاہتے ہو تو اپنے آپ کے اندر اس سوچ اور فکر کو پیدا کیجئے۔ یہ سوچ اور فکر اگر ہے الحمدللہ، اور اگر یہ سوچ اور فکر آپ کے اندر اور ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر اس ذہن سے نکل آئے کہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم محسنین اور متقین ہیں، نہیں میرے دوستو، محسنین اور متقین کی صفات میں سے یہ صفت ہے کہ وہ اللہ کی عبادت یوں کرتے ہیں گویا وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ صفت پیدا نہ کر سکیں تو یہ صفت ضرور پیدا کرتے ہیں کہ گویا اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد میرے دوستو اور میرے عزیزو، محسنین اور متقین کی صفت یہ ہے کہ ان کو اگر کبھی بھی کسی کا مدیر بنایا جائے یا عدل کرنے کے لیے، فیصلہ کرنے کے لیے ان کو چنا جائے تو یہ پھر عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں، کبھی ڈنڈی نہیں مارتے ہیں،
یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں میرے سامنے میرا ایک قریبی ہے اور دوسرا جو ہے وہ میرا قریبی نہیں بلکہ دور کا ہے. نہیں، فیصلہ کرتے وقت وہ اللہ سے ڈرتا ہے، وہ اپنے دل میں اس بات کا خوف رکھتا ہے، وہ برابری کے اوپر وہ دیکھتا ہے، ان کے معاملے کو سنتا ہے، اور معاملے کو سننے کے بعد جس کا جو قصور بنتا ہے اس کو اس کا قصور بتاتا ہے، جو ظالم ہوتا ہے اس کو اس کا ظلم بتاتا ہے، جس کی زیادتی ہوتی ہے اس کو اس کی زیادتی بتاتا ہے، اور جو ظالم ہوتا ہے اس کو بتاتا ہے کہ تو نے ظلم کیا ہے، جو مظلوم ہوتا ہے اس کو بتاتا ہے کہ تیرے ساتھ ظلم ہوا ہے، تیرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور پھر ظالم کے خلاف فیصلہ دے دیتا ہے، اگرچہ ظالم اس کا قریبی دوست ہی کیوں نہ ہو، ظالم اس کا بھائی کیوں نہ ہو، ظالم اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو، ظالم اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، فیصلہ پھر اس کے خلاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اسی لیے اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں، فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ عدل سے کام لینے والوں کو پسند کرتا ہے، عدل سے کام لینے والوں سے محبت کرتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے. عدل سے کام لینا، عدل و انصاف سے کام لینا، اللہ تعالیٰ کو عدل و انصاف سے کام لینے والے لوگ بڑے پسند ہیں. جیسے ایک حدیث میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اس دن اللہ اپنا سایہ عدل سے کام لینے والوں کو، عادل حکمران کو اللہ اپنا سایہ نصیب کرے گا، اللہ کا سایہ. اور قیامت کا دن جس کو اللہ کا سایہ نصیب ہو گیا وہ قیامت کی تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ ہو گیا. اور ہم جانتے ہیں کہ قیامت کی پریشانیاں کتنی بڑی پریشانیاں ہیں، لہذا کبھی بھی تمہیں کسی دو پر تین پر چار پر یا کسی بھی جگہ پر آپ کو عدل کرنے کے لیے بٹھا دیا جائے تو میرے دوستو ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لیجیے گا، کبھی کسی کے ساتھ زیادتی اور ظلم نہ کیجیے گا، اگرچہ ظالم آپ کا دوست ہی کیوں نہ ہو، ظالم آپ کا بھائی کیوں نہ ہو، اگر اس کے خلاف آپ کو فیصلہ کرنا پڑے تو اس کے خلاف فیصلہ کر دیجیے، اور مظلوم جو ہے اس کے لیے آواز کو اٹھائیں، کبھی کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا معاملہ نہ کیجیے. اس کے بعد محسنین اور متقین کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، وہ تنگ دست ہوں، وہ خوشحال ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دیا ہے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں. ان کے پاس یہ نہیں کہ مال کے بہت سارے انبار لگے ہوں، وہ بہت بڑے دولت مند ہوں، وہ بہت بڑے جاگیردار ہوں تبھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. نہیں، ان کی آمدن اگرچہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو وہ پھر بھی اس میں سے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، غریبوں کے لیے یا اپنے سے کم تر درجے والوں کے لیے اس میں سے حصہ رکھتے ہیں. اگر اس کی آمدن 1000 ریال ہے وہ یہ نہیں کہتا اس 1000 ریال میں سے میں اللہ کی راہ میں کیا دوں، میری تو اپنی آمدن اتنی کم ہے، اس میں سے اللہ کی راہ میں کیا خرچ کروں، میں تو خود مسکین ہوں، میں تو خود فقیر ہوں. نہیں، وہ اس میں سے بھی اس کا یہ ذوق ہوتا ہے، یہ شوق ہوتا ہے کہ میں اس میں سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا. جیسے آپ جانتے ہیں اس صحابی کا واقعہ آپ نے سنا ہے، ایک صحابی جو فقیر ہے، جو مسکین ہے، اس کے پاس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تبوک کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیجئے، صحابہ نے کسی نے لا کر اپنے پورے گھر کا مال رکھ دیا، کسی نے اپنے گھر کا آدھا مال لا کر دے دیا. ایک صحابی بیٹھا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس کی جیب خالی تھی، اس کا گھر بھی خالی تھا. گھر خالی نہیں تھا بلکہ گھر میں بھوک بھی تھی، لیکن کیا کرتا ہے، اس کے دل میں تڑپ تھی، کاش آج میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اللہ کی راہ میں دیتا، میں بھی اللہ کے لیے خرچ کرتا. اسی وقت اٹھتا ہے اس جذبے کے ساتھ، اس شوق کے ساتھ، جا کر ایک یہودی کو کہتا ہے اگر میں تیرے ہاں پر مزدوری کروں، تیرے ہاں کام کروں تو مجھے کیا اجرت دے گا؟ اس نے بتایا 4 کلو کھجور تجھ کو دوں گا. ساری رات اس یہودی کے کھیت کو پانی لگاتا رہا یہ صحابی، اور وہ پانی لگانے کا واقعہ بھی آپ جانتے ہیں کہ پانی کس طرح اس نے لگایا تھا. وہ پانی نکالنے کے لیے آپ جانتے ہیں بیل یا اونٹ وغیرہ کو لگا کر کنویں کے اوپر جو ہے راہٹ چلتا ہے اس کے اوپر بیل کو یا اسی طرح جو ہے اونٹ کو لگا کر چلایا جاتا ہے، اس سے پھر پانی نکلتا، اس پانی سے پھر فصل سیراب ہوتی.
اللہ اکبر، اس صحابی نے اونٹ کی جگہ یا بیل کی جگہ وہ کام کیا، ساری رات اس رہٹ کو چلا کر پانی نکالا، اس کے کھیت کو سیراب کیا، صبح ہوئی 4 کلو کھجور ملی۔ اب یہ نہیں سوچا بڑی مشکل کے ساتھ یہ مال ہاتھ لگا ہے، اب اس مال کو لے جا کر اپنے گھر میں سٹور کر لوں، اس سے ہفتہ 10 دن نکل جائیں گے، اس سے 15 دن نکل جائیں گے، اس سے مہینہ نکل جائے گا، اس سے میرے بچوں کی بھوک مٹ جائے گی۔ اللہ کی قسم یہ نہیں، بلکہ فکر یہ ہے میں بھی اللہ کی راہ میں کوئی مال خرچ کروں۔ اپنے اس مال کو آدھا کر لیا، آدھا مال لا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے اللہ کے اس دین کے لیے قبول کر لیجئے، میرا حصہ بھی اس مال کے اندر، اس چندے کے اندر، اس اللہ کے دین کے لیے میرا بھی یہ حصہ ڈال دیجئے۔ اپنا کل مال جو ہے اس کا آدھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اور ہمارے پاس موجود بھی ہوتے ہیں تو ہم اللہ کی راہ میں نہیں دیتے ہیں، ہماری جیبوں میں پڑے ہوتے ہیں۔ مانگنے والے مسکین اور فقیر ہمارے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان کو بھوک لگی ہے، وہ تنگ دست ہے، وہ مشکل میں مبتلا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی مشکل میں ہے، مسائل میں گھرا ہوا ہے، لیکن ہم اس کو نہیں دیتے، اس کو مانگنے پر اس کی ضرورت کو پورا نہیں کرتے ہیں۔ اپنی جیبیں بھری ہوتی ہیں، اپنے گھروں میں مال پڑا ہوتا ہے، اپنے بچوں کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں، اپنے پیٹ بھی بھرے ہوتے ہیں، لیکن کسی بھوکے کو ہم کھانا نہیں کھلاتے، کسی مسکین کی ضرورت کو پورا نہیں کرتے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اگر متقین کہلانا چاہتے ہو، محسنین کہلانا چاہتے ہو، اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا کرو، تھوڑا ہے یا زیادہ، اس خالق کے دین کے لیے نکالو، غریبوں پر مسکینوں پر خرچ کرو، اپنے ارد گرد دیکھا کرو۔ اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اور میرے عزیزوں، دنیا میں بڑی بھوک ہے، دنیا میں بڑی تنگ دستی ہے، دنیا میں بڑے مسائل ہیں، دنیا کے اندر لوگوں کے حالات کو دیکھو، اور خاص کر افریقہ کے ملک۔ کسی نے عرب ممالک کے چینل پر افریقہ سے فون کیا تھا تمہارے اسی ماہ رمضان میں، اس نے سوال کیا کیا تھا؟ اس نے سوال یہ کیا تھا کہ حضرت، وہ افریقہ سے فون کرنے والے نے جو پوچھا تھا، اس نے کہا تھا کیا بغیر کھائے سحری ہو سکتی ہے؟ اور اسی طرح افطاری کے وقت ہمارے پاس پینے کو پانی بھی نہیں ہوتا، تو کیا صرف نیت کر کے ہم روزہ کھول سکتے ہیں؟ صرف نیت کر کے، یعنی نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے، بغیر کچھ کھائے، بغیر کچھ پیے، بغیر کچھ اپنے حلق سے اتارے، ہم اپنا روزہ صرف نیت کے ساتھ کھول سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے اوپر ایسے دن آتے ہیں کہ جس دن روزہ کھولنے کے لیے ہمارے پاس پانی کا قطرہ بھی نہیں ہوتا، تو کیا اس طرح ہمارا روزہ کھل جاتا ہے؟ ایسے لوگ، ایسے مسائل سے دو چار لوگ اس دنیا میں موجود ہیں میرے دوستوں اور میرے عزیزوں۔ اور اسی طرح ہمارے اپنے ملکوں میں بھی، پاکستان ہو، ہندوستان ہو، خاص کر ایسے علاقے جو بیک ورڈ علاقے ہیں، اور جب ایسی کوئی قدرتی آفات آئی ہوتی ہیں، سیلاب آیا ہوتا ہے، زلزلے آئے ہوتے ہیں، میرے دوستوں ان علاقوں میں جائیں، دیکھیں، اور اگر خود نہیں جا سکتے وہاں پر جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان کے ذریعے ان کی خبر لیں، ان کے پاس کچھ کھانے کو ہے، ان کے پاس کچھ پینے کو ہے، ان کی جو ہے ان کی راتیں کیسے بسر ہو رہی ہیں، ان کے دن کیسے بسر ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، ان کے درد کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، جب ان کے درد کو محسوس کرو گے، ان کے کرب کو محسوس کرو گے، ان کی تکلیف کو محسوس کرو گے، ان کے مسائل کو محسوس کرو گے، تو پھر تمہارا یہ دل پگھلے گا، اور پھر تم اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرو گے۔ ان کے درد کو محسوس کیجیے اور ان کی ضرورت کو اپنے ذہن میں لائیں، لہذا اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے۔ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تمہیں محسنین میں اور متقین میں شامل کر دے گا انشاءاللہ۔ لہذا محسنین اور متقین کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، اسی طرح ایک اور بڑی اہم بات ہے محسنین اور متقین کے حوالے سے، پوری توجہ اور پورے غور سے سنیے گا میرے عزیزوں۔ اللہ کی قسم، میں ایسے موضوعات کو چننے کا میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرے عزیز اور میرے دوست، یہ دور فتنوں کا دور ہے، اور اس دور میں انسانیت اللہ تعالیٰ سے دور جا رہی ہے، اللہ کے دین سے دور ہو رہے ہیں، شیطان کا شکار ہو رہے ہیں، شیطان انسانوں کو اپنے چنگل میں پھنسا رہا ہے، ان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔
لہذا شیطان کے چنگل سے نکالنے کے لیے، اللہ کی راہ پر لگانے کے لیے یہ ترغیب اور ترہیب کے دروس جو ہیں میرے بھائیوں یہ بڑے اہم ہوتے ہیں، اس لیے ان کو پوری توجہ سے اور پورے غور سے سنا کیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ ان چیزوں کو میں پڑھ کے آپ سن کے ہم سب کی زندگیوں میں تبدیلی آ جائے، ہم شیطان کے چنگل سے نکل آئیں اور اپنے رب کے اس خالق اور مالک کے پسندیدہ بن جائیں، اس کے محبوب بن جائیں، اس کے قریب ہو جائیں، اس کا قرب پالیں۔ لہذا ان باتوں کو انتہائی توجہ سے اور انتہائی غور سے سنیں۔ ہو سکتا ہے میرے دوست اور میرے عزیزوں کوئی ایک جملہ ہی میرے لیے اور آپ کے لیے تبدیلی کا سبب بن جائے، کوئی ایک جملہ ہی آپ کے لیے اور میرے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے اور جہنم سے بچنے کا سبب بن جائے۔ اللہ اکبر۔ محسنین اور متقین، محسنین متقین میرے بھائی ان کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ صبر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ واللہ یحب الصابرین، بے شک اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ میرے دوستو، مصیبت اور تکلیف پریشانی کس پر نہیں آتی؟ اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں کہ جس پر مصیبت تکلیف اور پریشانی نہ آئی ہو۔ انبیاء پر بھی آئی ہے، رسولوں پر بھی آئی، بلکہ ان پر ہم سے زیادہ آئی ہے۔ وہ ہم سے زیادہ ابتلا میں مبتلا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہماری نسبت زیادہ مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مبتلا کیا، ان کا امتحان لیا۔ لیکن وہ ایسی ہستیاں تھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہر مصیبت، تکلیف اور پریشانی کی گھڑی میں کیا کہتے؟ قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ اس پر جزا فضا نہیں کرتے تھے۔ وَإِذَا مَسَّ الشَّرُّ جَزُوعًا، یہ بات ان میں نہیں تھی کہ جب ان کو کوئی شر، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت پہنچے تو اس پر جزا فضا کریں۔ نہیں، انبیاء ایسا نہیں کرتے تھے، صبر کرتے تھے، صبر اور حوصلے سے کام لیتے تھے۔ میرے دوستو، آج کوئی یہاں بیٹھا ہوا بندہ ایسا ہے کہ جو 2 وقت کا کھانا نہ کھاتا ہو؟ آج یہاں بیٹھا ہوا کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس کے پاس پہننے کے لیے صرف کپڑے کا ایک جوڑا ہو؟ یہاں بیٹھا ہوا کوئی ایک بندہ بھی ایسا ہے کہ جس کے گھر میں ہفتہ ہفتہ، 10 دن، مہینہ مہینہ ان کے اندر چولہا نہ جلتا ہو؟ کوئی ایک بندہ بھی ایسا ہے یہاں پر؟ شاید کوئی بھی نہ ہو، شاید کوئی بھی نہ ہو، الا ماشاء اللہ بہت کم آپ کو ملیں گے۔ لیکن میرے دوستو، صحابہ کرام تو کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ اور ہستی کون سی ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہستی کیسی ہے؟ اس پوری کائنات میں اس سے زیادہ محبوب اللہ کو کوئی بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ پیارا اللہ کو کوئی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ، اللہ تعالیٰ کا سب سے محبوب بندہ، اللہ کا سب سے قریبی بندہ، اللہ کی رحمت جس پر سب سے زیادہ، اللہ کا کرم جس پر سب سے زیادہ، اس کی حالت کیا تھی؟ صحابہ کرام کہتے ہیں کئی دن گزر جاتے تھے ہمارا نبی بھوکا رہتا تھا، کئی دن گزر جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جس طریقے سے حضرت جابر نے کہا، کیا کہتے ایک دن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ جب وہ خندق کا دن تھا تو آپ کے چہرے پر بھوک کے اثرات دیکھے، خندق کھود رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے چلے آئے اپنی بیوی کے پاس اور آ کر کہتے ہیں اپنی بیوی کو، میں نے آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھوک کے اثرات دیکھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھوک کی وجہ سے جیسے مرجھایا ہوا ہے، اتنی بھوک ہمارے نبی کو لگی ہوئی ہے، یعنی بھوک ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دن سے آپ نے کھانا نہیں کھایا ہے، وہ بھوک کے اثرات ہمارے نبی کے چہرے پر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ لہذا گھر میں کچھ ہے تو بتا تاکہ ہم وہ پکا کر اپنے نبی کو کچھ کھلائیں۔ یہ حالت اور کیفیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اللہ کی قسم کبھی جزا و فضا نہیں کی تھی، کبھی اللہ رب العزت سے اس بات کا گلہ اور شکوہ اور بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، ہمیشہ صبر سے کام لیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صبر سے کام لیا۔ اللہ اکبر۔ کئی دن گزر جاتے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، پہننے کو ایک ہی جوڑا ہے،
اللہ اکبر، اسی پر پیون لگا لیتے ہیں۔ خود بیٹھا تیرا اور میرا نبی اپنے کپڑوں کو سی لیتا ہے، جوتا ٹوٹتا ہے اسی جوتے کو ٹانکے لگا لیتا ہے گھر میں بیٹھ کر۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں سبحان اللہ، قربان جائے کائنات کا سردار، پوری کائنات کا سردار۔ کس کا سردار؟ پوری کائنات کا سردار۔ اس پوری کائنات کی مخلوق محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتی کہ جو مقام اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ اور جبرائیل کا بھی سردار ہے ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمام فرشتوں کا سردار، سارے بنی آدم جو ہیں ان کا سردار۔ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو شان ہمارے نبی کی، ہمارے نبی کا مقام اور مرتبہ دیکھو، قیامت کا دن ہوگا، اس دن سب کی نظریں اگر لگی ہوں گی شفاعت کے لیے تو محمد رسول اللہ پر لگی ہوں گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرماتے اس دن اللہ کی تعریف کا جھنڈا صرف میرے ہاتھ میں ہوگا اور تمام نبی اور رسول جو ہوں گے میرے جھنڈے تلے کھڑے ہوں گے۔ لیکن دنیا میں حالت کیا ہے؟ فقیری، مسکینی، بھوک ہے، تنگ دستی ہے، لیکن بڑے ہی صبر کرنے والے، بہت زیادہ صبر کرنے والے۔ ہمیں ہمارے نبی نے یہی سبق دیا ہے، یہی درس دیا ہے، یہی ہمیں تعلیم دی ہے، یہی ہماری تربیت کی ہے کہ مومن کو کیسا ہونا چاہیے۔ مصیبتوں، تکلیفوں اور پریشانیوں میں جزا فضا نہ کرو، بلکہ کیا کرو؟ صبر سے کام لو۔ تمہیں آزمائشیں اور بھی آئیں گی، تمہیں کسی کی موت دیکھنا پڑے گی، تمہیں کسی کی بیماری دیکھنا پڑے گی، تمہیں جو ہے حالات کی خرابی دیکھنا پڑے گی۔ یہ سب معاملات انسان کے ساتھ آتے ہیں، کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کو مصیبتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، کوئی ایسا نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ انسانوں کو آزمائشوں میں ان کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے مبتلا کرتا ہے۔ جتنا اونچا کسی کا مرتبہ ہوتا ہے اتنی ہی بڑی اس پر آزمائش آتی ہے۔ اور یہاں ایک بات اور میں عرض کرتا چلوں، آزمائش کے آنے کا مقصد جو ہوتا ہے صرف کوئی تمہارے گناہ نہیں ہوتے، گناہوں کی وجہ سے نہیں آتی ہے آزمائش۔ آزمائش کے آنے کا مقصد بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کسی آزمائش میں، کسی مصیبت میں، کسی تکلیف میں، کسی پریشانی میں، کسی بیماری میں تمہیں مبتلا کر کے خالق کائنات تمہیں بعض ناپسندیدہ چیزوں سے بچانا چاہتا ہے جو تمہارے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں، جو تمہارے لیے آنے والے وقت میں تمہارے لیے مسائل کھڑی کر سکتے ہیں۔ آنے والے وقت سے مراد قیامت کا دن بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ تمہیں کسی ابتلا میں، کسی آزمائش میں مبتلا کر کے تمہیں صبر کی توفیق بھی الحمدللہ دیتا ہے۔ وہ تمہیں بعض ناپسندیدہ چیزوں سے بچانا چاہتا ہے، اور بعض کا آزمائش کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آزمائش آئے تم اس میں صبر کرو تو پھر اللہ تعالیٰ اس آزمائش کی وجہ سے، تمہارے صبر کرنے کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، تمہارے گناہوں کا وہ کفارہ بن جائے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، آزمائش کے حوالے سے یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیے کہ بعض اوقات تمہارا قیام، تمہارا صیام اور تمہاری وہ عبادات جو عام طور پر تم کرتے ہو تمہیں بلند ترین درجے پر نہیں پہنچا سکتی، تمہیں جنت الفردوس میں نہیں پہنچا سکتی، لیکن ہوتا کیا ہے کہ انسان پر جب آزمائش آتی ہے، بڑی آزمائش آتی ہے، انسان اس پر صبر کر لیتا ہے، کہتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، میرے رب کی طرف سے ہے، میرے خالق نے، میرے مالک نے مجھے آزمائش میں ڈالا ہے، اے میرے رب اس کو بھیجنے والا بھی تو ہے، ٹالنے والا بھی تو ہے، اللہ میں اس پر صبر کروں گا، میں اس پر صبر کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس صبر کی وجہ سے انسان وہ مقام پا لیتا ہے جو دیگر عبادات کر کے نہیں پا سکتا، جو دیگر عبادات کر کے نہیں پا سکتا۔ جیسے ایک حدیث میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی بندے پر آزمائش آتی ہے، اللہ آزماتا ہے، اب اس آنے والی آزمائش کے اوپر غور سے میری بات کو سنو، آزمائش تم پر، مجھ پر، ہم سب پر آتی ہے، اس لیے میں تربیت کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے اپنی اور پھر آپ کی، لہذا دھیان میری طرف کیجئے۔ یہ وہ معاملہ ہے کہ جس معاملے میں ہمارے اندر بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے، اس معاملے میں ہمارے اندر بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے۔ اور بھئی آزمائشیں آتی ہے کہ نہیں؟ کوئی بندہ ایسا یہاں بیٹھا جو کہے مجھے تکلیف نہیں آئی، پریشانی نہیں آئی، مسائل نہیں آتی کہ نہیں آتی؟
اب مجھے یہ بتاؤ کہ جب آزمائش آتی ہے تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بدگمانیاں کرنے لگ جاتے ہیں نا، یارو میں نے 5 وقت کی نماز پڑھی ہے تو آج مصیبت کیوں آئی ہے؟ یارو میں نے تو صدقہ اور خیرات کیا ہے، مجھ پر یہ مصیبت کیوں آئی ہے؟ یارو میں نے تو روزے رکھے ہیں، میں نے نفلی روزے رکھے ہیں، مجھ پر یہ آزمائش کیوں آئی ہے؟ میں نے تو اللہ کی عبادت کی ہے، میں نے تو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، مجھ پر یہ آزمائش کیوں آئی ہے؟ اللہ سے بدگمانی کرنے لگ جاتے ہیں، اور کرنے لگ جاتے ہیں کہ نہیں کرنے لگ جاتے؟ اللہ پر احسان چڑھانے لگ جاتے ہیں، یا اللہ میں نے تو آج 5 نمازیں پڑھی تھی، یا اللہ میں نے تو تیری راہ میں خرچ کیا تھا، تو مجھے یہ پریشانی کیوں آئی؟ اور میں نے مثال دی ہے، محمد کریم سے بڑھ کر عابد و زاہد تم نہیں ہو، محمد کریم سے بڑھ کر عابد و زاہد تم نہیں ہو، ان سے بہترین عبادت تمہاری اور ہماری نہیں ہے، ان کی عبادت تمہاری ہماری عبادات سے سب سے بہتر۔ اور بلکہ آپ نے فرمایا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں۔ کون؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کتنی آزمائشیں آئی تھی، تو جب تم پر ہم پر آ جائیں تو اللہ سے بدگمانی نہ کیا کرو، اللہ سے بدگمانی نہ کیا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے جب کسی بندے پر آزمائش آتی ہے، جب کسی بندے پر تکلیف آتی ہے، جب کسی بندے کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی ابتلا آئے، تو اگر وہ اس ابتلا پر راضی ہو جاتا ہے، آزمائش پر راضی ہو جاتا ہے، اپنی گردن جھکا دیتا ہے، اپنے رب سے بدگمانی نہیں کرتا، کہتا ہے یہ میرے خالق و مالک کی طرف سے آئی ہے، میرے اللہ نے مجھے آزمایا ہے، اس نے مجھے اس لائق سمجھا۔ سنو سنو، غور سے سنو، ایک ایک بندہ سنے، آنکھیں کھول کر سنو، کان کھول کے سنو، دلوں کو بیدار کر کے سنو، ذہن کی کھڑکیاں کھول کر سنو، تاکہ تیری اور میری تربیت ہو جائے۔ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش، اس کے اوپر تیری سوچ، تیری فکر یہ ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ نے بھیجی ہے، میں اللہ کے سامنے اپنی گردن کو جھکاتا ہوں اور ساتھ اس سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ مجھے اس میں ثابت قدم رکھنا، اے اللہ مجھے اس میں ثابت قدم رکھنا، اور دعا کرتا ہوں کہ اس کو ٹال دینا۔ اپنے اللہ کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دے، اپنے راضی ہونے کا، اپنے راضی اللہ کی آزمائش پر اپنے راضی ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ یہ کام کر لیتا ہے اللہ اس سے ضرور راضی ہو جاتا ہے۔ جب بندہ یہ کر لیتا ہے مصیبت کی گھڑی میں تو اللہ اس سے، اب مجھے یہ بتاؤ یہ کام ہم کرتے ہیں، اور یہ کام ہم کرتے ہیں یا مصیبت کے آتے ہی بلبلا اٹھتے ہیں، گھبرا اٹھتے ہیں؟ جیسے میں نے آیت پڑھی، اذا مس الشر جزوعا، کہ جب اس کو کوئی شر پہنچتی تو کیا کرتا ہے؟ جزا و فضا کرنے لگ جاتا ہے، اللہ سے بدگمانی کرنے لگتا ہے۔ نہیں، مومنین کی، محسنین کی، متقین کی صفت یہ ہے کہ مصیبت کی گھڑی میں، پریشانیوں کی گھڑی میں، اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش میں اپنی زبان سے شکر کے کلمات ادا کرتا ہے، اللہ کے سامنے راضی ہوتا ہے اور اس کے سامنے دعائیں کرتا ہے، اپنی ثابت قدمی کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ تو میرا رب ہے، تیری اس آزمائش پر میں راضی ہوں، اے اللہ تجھ سے دعا کرتا ہوں ثابت قدمی کی، اور دعا کرتا ہوں کہ تو اس کو ٹال دے۔ اس طرح جب وہ کرے الحمدللہ اللہ سے راضی ہو جاتا ہے اور ایسی مصیبتوں کو ٹال بھی دے۔ اچھا یہاں ایک نقطہ ہے، ذرا غور کیجئے گا، آنے والی مصیبت پر بلبلا کر اور چیخ و پکار کر کے، بے صبری کا مظاہرہ کر کے کیا تم اس مصیبت کو ٹال لو گے؟ اس مصیبت سے نکل آؤ گے؟ اس پریشانی سے نکل آؤ گے؟ تو پھر اس گھبراہٹ کا، اس بلبلانے کا، اس آہو بکا کرنے کا، اللہ سے نا امیدی کرنے کا، اللہ کے بندوں پھر کیا فائدہ؟ نقصان ہے، نقصان۔ فائدہ کس چیز میں ہے؟ کہ آنے والی ہر ابتلا پر، آزمائش پر پہلی تو دعا یہی کرے اللہ ہمیں آزمائش میں نہ ڈالے، پہلی تو یہ دعا ہو، اور اگر اللہ آزمائش میں ڈال دے تو پھر صبر کا مظاہرہ کرے، اور صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کا اعلان واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور ایک جگہ اور کیا فرمایا، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
صبر سے کام لینے والوں کا اجر اللہ کے ہاں بے حساب ہے. اجر کتنا ہے؟ یعنی اس کا حساب ہی کوئی نہیں ہے. بڑا اجر دیتا ہے اللہ. درجات کو بلند کرتا ہے اللہ, مقام کو بلند کرتا ہے اللہ, عزتیں دیتا ہے. اللہ کی قسم ان چیزوں کو سمجھیں اور اپنے دلوں میں راسخ کریں. آج اگر ہم ان صفات کو اپنا لیں, اگر آج ہم ان چیزوں کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں, اس دنیا میں بھی عزت ملے گی, کل آخرت میں بھی عزت ملے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ ہونا چاہیے. کوئی بیمار پڑ جائے تو تب اللہ سے بدگمانی, یا اللہ میں اس بیماری میں تو نے مجھے ڈال دیا ہے. کسی کے ہاں کوئی بیمار ہو جائے, اس کی بیوی, اس کا بچہ, اس کا باپ, اس کی ماں, اس کے گھر میں سے کوئی فرد, تو شکوے کرنے لگتا ہے, یا اللہ تو نے مجھے یہ بیماری کیوں دے دی, یا اللہ تو نے میرے ابا جی کو بیمار کیوں کر دیا, یا اللہ میری اماں کو بیمار کیوں کر دیا, یا اللہ میرے بچے کو بیمار کیوں کر دیا. اللہ اکبر. ایسا نہ ہو. صحابہ کرام سبحان اللہ, وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا, واقعہ یاد ہے آپ کو؟ ہے کیا واقعہ ہے؟ اللہ, بیٹا فوت ہو گیا تھا. کیا ہوا تھا؟ بیٹا فوت ہو گیا تھا. کتنا عظیم مقام ہے یاروں ان کا. ان کے صبر کی مثال دیکھیں آپ. خامد جو تھا وہ گھر پہ نہیں تھا. خامد گیا ہوا ہے, بیٹا فوت ہو گیا. جب بیٹا فوت ہو گیا تو جب خامد گھر سے گئے تو وہ بیمار تھا بچہ. تو گھر میں آ کر خامد نے پوچھا تھا اپنی بیوی سے, بیٹے کا کیا حال ہے؟ تو بیوی نے چونکہ ان کے آنے سے پہلے اس فوت شدہ بچے کو نہلا کے غسل دے کر اس کو چارپائی کے اوپر لٹا کر اس کے اوپر کپڑا دے دیا تھا, اور اپنے خامن کے آنے پر جزا فضا رونا سر باندھ کے بیٹھ گیا, وہ بقا کر رہے ہیں, مر گئے ہوئے, لٹے گئے ہوئے اور تباہ ہو گئے ہوئے, برباد ہو گئے. نہیں, اللہ کی قسم کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں کیا. اپنے بچے کو غسل اس فوت شدہ بچے کو غسل خود دیتی ہے اور دے کر لٹا دیتی ہے, اوپر کپڑا ڈال دیتی ہے. اور جب خامن گھر میں آیا, اس نے پوچھا کہ بچے کا کیا حال ہے, بیمار تھا. کہنے لگی پہلے سے سکون میں ہے, پہلے سے. ظاہری بات ہے جب دنیا سے چلا گیا تو بچہ ہے, تو اللہ کے ہاں کیسے ہے وہ سکون میں. اور صحابہ کا بچہ سبحان اللہ وہ سکون میں ہے. کہتی وہ سکون میں ہے. اور خامد تھا, گھر کے باہر سے آیا تھا, اس نے اپنی خواہش کو بھی پورا کیا, اس نے بھی حق زوجیت کو ادا کیا. اور اس کے بعد پھر کہتی ہے اگر اللہ تعالیٰ کوئی چیز ہم کو دے تو وہ اللہ کی ہمارے پاس کیا ہے, وہ اللہ کی امانت ہے. اور اگر اللہ لے لے تو, بلکہ وہ کچھ یوں بات کرتی, اگر کوئی کسی کو امانت دے اور وہ اس کو واپس مانگے تو کیا کرنا چاہیے؟ بخوشی اس کو واپس کر دینا چاہیے, بخوشی. تو کہتی ہے پھر وہ بچہ اللہ کی امانت ہمارے پاس تھا, اللہ نے اس کو ہم سے مانگ لیا ہے اور ہم نے وہ اللہ کی طرف بھیج دیا ہے. یہ ہے صبر کی مثالیں. کیا آج ہمارے یہاں بھی اسی طرح صبر کی مثالیں ہیں؟ کیا آج ہم بھی آنے والی کسی آزمائش پر, آنے والی ایسی کسی تکلیف پر, آنے والے کسی بھی ایسے مرحلے پر ہم بھی اسی طرح صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ نہیں میرے بھائیو, اس چیز کو اپنے آپ کے اندر پیدا کیجئے. یہ محسنین کی اور متقین کی صفات ہیں میرے دوستوں اور میرے عزیزوں. اس کے بعد محسنین اور متقین کی صفت یہ ہے کہ وہ ہر اس کام سے بچتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہو. وہ ایسا کوئی کام نہیں کرتے. محسنین اور متقین کبھی اس کام کے نزدیک بھی نہیں جاتے. وہ یہ بات سوچتے ہیں کہ میرا یہ کام کہیں میرے اللہ کو ناراض نہ کر دے. وہ اپنے آپ کو اس برائی سے اور جرم سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. میں یہ کام نہیں کروں گا. بھی کیوں نہیں کروں گا؟ کیونکہ اس سے میرا اللہ ناراض ہوتا ہے. اور غور کیجئے گا کئی نمازی بن چکے ہیں, قرآن کی تلاوت کرنے والے بن چکے ہیں, رمضان کے پورے روزے رکھنے والے بن چکے ہیں, لیکن یہ چیز ان کے اندر ابھی تک پیدا نہیں ہوئی ہے. وہ جاتے ہیں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے, فجر کی نماز بھی با جماعت ادا کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں
خرچ بھی کرتے ہیں، وہ حج بھی کر چکے ہیں، وہ عمرے بھی کرتے ہیں، وہ رمضان کے روزے بھی سارے رکھتے ہیں، لیکن میرے دوستو ابھی تک یہ چیز دلوں کے اندر پیدا نہیں ہوئی ہے کہ اپنے دامن کو گناہوں سے بچا کر رکھیں۔ اور یہی اصل میں تقویٰ ہے، یہی اصل میں متقی ہے۔ آج کتنی گناہ ہیں ہمارے اندر کہ میرے بھائیو اس کو ہم ببانگ دہل اور علل اعلان کرتے ہیں۔ ہم نے نمازیوں کو دیکھا ہے، ہم نے حاجیوں کو دیکھا ہے، ہم نے عمرے پر عمرے کرنے والوں کو دیکھا ہے، ہم نے رمضان کے روزے رکھنے والوں کو دیکھا ہے کہ جس گناہ کی عادت پڑی ہوئی ہے وہ اس گناہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، مر جائے گا، اپنی زندگی داؤ پر لگا دے گا، لیکن جس گناہ میں مبتلا ہے اس گناہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک بندہ داڑھی کاٹنے والا ہے، داڑھی مونڈنے والا ہے، اس کو اس کی بیوی پسند نہیں کرتی کہ یہ داڑھی رکھے، داڑھی لمبی کرے، اپنی بیوی کے کہنے پر، اپنے سسرال کے کہنے پر ایک عورت کو اپنے رب پر ترجیح دے دیتا ہے۔ اس نے بڑا کس کو کیا؟ اللہ کو یا اپنی بیوی کو؟ ہے وہ ظالم ہے، وہ ظالم ہے، یہاں پر اس معاشرے میں وہ ظالم ہے جو اللہ کے حکم کو اللہ کہتا ہے یہ کام مت کر، اللہ کا نبی کہتا ہے یہ کام مت کر، لیکن بیگم صاحبہ کہتی ہیں سرتاج جی آپ کو سوٹ نہیں کرے گے، آپ اچھے نہیں لگیں گے، لہذا آپ ابھی یہ کام نہ کریں۔ اس نے اللہ کو بڑا نہیں کیا، اس نے اپنی بیوی کو بڑا کیا۔ اس کا معاشرہ کہتا ہے، اس کے رشتہ دار کہتے ہیں، اس کے گھر والے کہتے ہیں، اس کے عزیز دوست کہتے ہیں یہ نیکی کا کام مت کرو، ان کے کہنے پر اس نیکی کے کام کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بدبختی کی بات ہے، اس نے اپنے رب کو پہچانا نہیں، اس لیے اگر پہچانا ہے تو اپنے معاشرے کو، اپنی بیوی کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے عزیزوں کو، ان کو پہچانا ہے، اپنے رب کو نہیں پہچانا ہے اس نے۔ اب یہ اپنی نمازوں پر فخر کرے، اپنے روزوں پر، اپنے حج پہ، اپنے عمرے پر فخر کرے، کس بات کا فخر ہے اس کو؟ اس نے ابھی تک اپنے رب کو بڑا نہیں کیا ہے۔ رب بڑا کب کرے گا؟ جب اپنے رب کے ہر حکم کو مانے، اپنے رب کے ہر حکم کو مانے، ہر اس چیز سے بچے کہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ میں یہ کام نہیں کروں گا، اس سے میرا اللہ ناراض ہوتا ہے، میں اپنے رب کو ناراض کر لوں؟ نہیں، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ پھر مثال آتی وہی صحابہ کرام کی جو اپنے جسم تو کٹوا دیتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے۔ وہ واقعات آپ نے کتنی دفعہ سن چکے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت خبیب کو سولی پر لٹکا کر جسم کی بوٹی بوٹی کاٹتے ہیں، بوٹی بوٹی، اور ایک ایسا عمل کرنے کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کو ناراض کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ ایک جملہ کہہ دو، بس اسلام سے بیزاری کا اعلان کر دو۔ یہ نہیں کر سکتے تو اتنا ہی کہہ دو کہ یہ تکلیف جو مجھے پہنچ رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ جائے، اتنا ہی کہہ دو۔ یہ ایک جملہ اپنی زبان سے ادا کر دو۔ انہوں نے کہا تھا جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، لیکن ایسی بات نہیں کہوں گا جو اللہ کو ناراض کر دے، ایسی بات نہیں کہوں گا جو اللہ کو ناراض کر دے۔ اور جسم کی بوٹی بوٹی کروائی تھی، بوٹی بوٹی ہوئی تھی، جسم کی بوٹی بوٹی۔ اللہ اکبر، جسم کو باندھ کے جسم کے مختلف اعضاء، رگیں کاٹی گئی، ہاتھ کاٹے گئے، انگلیاں کاٹی، بازو کاٹے، اور جسم کے اوپر سے بوٹیاں کاٹ رہے تھے۔ کہتے تھے مانو ہماری بات، انہوں نے کہا جو کرنا ہے کر لو، لیکن تمہاری بات نہیں مانوں گا، لیکن تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ اور آج ہم دنیا کی تھوڑی سی باتیں یا دنیا والوں کے طعن و تشنیع کی وجہ کے اس سے ڈر کے ہم اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، اللہ کو ناراض کی والے کام کرتے ہیں۔ لہذا متقین اور محسنین کی صفت یہ ہے
کہ وہ ہر اس کام سے بچتے ہیں جو کام اللہ کو، اور اس کے لیے اگر ان کو اپنی جان ہی کیوں نہ دینا پڑتا ہے، یہ اپنی جان تک دے دیتے ہیں۔ آگے چلیے میرے بھائیوں، نیکی کے کاموں میں حریص ہوتے ہیں، ہر نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے دوستوں عزیز، و باتیں اور بھی بہت سی ہیں، یہ 8-9 نقطے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اگر آپ کے اندر یہ ہیں تو آپ محسنین بھی ہیں، آپ متقین بھی ہیں، یعنی کم از کم اگر آپ یہ صفات پیدا کر لیں تو آپ کیا ہیں؟ آپ کیا ہیں؟ محسنین۔ اور جب یہ صفات آپ میں ہیں تو پھر آپ کیا ہیں؟ اللہ کے ان اللہ یحب المحسنین، ان اللہ یحب المتقین، اللہ محسنین کو اور متقین کو پسند کرتا ہے۔ اب میں، آپ، ہم سب اپنے آپ کے بارے میں یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے کہ ہمارے اندر یہ صفات ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیا خیال ہے؟ اور میں نے یہ بات اس لیے بیان کر دی کہ الزام میں کہیں مبتلا نہ رہو کہ یہ صفات موجود بھی نہ ہو اور اپنے آپ کو محسنین اور متقین سمجھتے رہو۔ محسنین اور متقین وہ ہے جس کے اندر یہ صفات ہیں، اور اگر یہ صفات پیدا کر لو گے تم اللہ کے پسندیدہ بن جاؤ گے، اللہ تم سے محبت کرے گا انشاءاللہ۔ آئیے کچھ چیزیں اس کے علاوہ محسنین اور متقین، میرے بھائی کچھ عمل، 2-3 عمل اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو عمل اگر انسان اختیار کر لے اس کی وجہ سے بھی انسان اللہ کا پسندیدہ بن سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب عباد اللہ الی اللہ احسنہم خلقا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ کو تم میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جس کے اخلاق تم میں سب سے اچھے ہیں، جس کے اخلاق تم میں سب سے اچھے ہیں، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنے والا، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا۔ اگر تمہارا اخلاق اچھا ہے، اگر تم اچھے اخلاق کے حامل ہو، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہو، لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرتے ہو، لوگوں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آتے ہو، لوگوں کو گالی گلوچ نہیں دیتے، لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، لوگوں کے ساتھ فساد نہیں کرتے، لوگ تم سے تنگ نہیں پڑتے، بلکہ لوگ تم سے محبت کرتے ہیں، تمہاری زبان کی مٹھاس، تمہارے تعلق کی، اچھے تعلق کی وجہ سے، اچھے اخلاق کی وجہ سے، تو اللہ بھی عرش والا خالق و مالک بھی تم کو پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث میں افضل المومنین احسنہم خلقا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا مومنین میں سب سے بہترین وہ ہے کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی بہت محبوب ہے، اور تمام مومنین کے اندر بھی وہ سب سے افضل ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں ہمارے مسلمانوں کا اخلاقی معیار بہت ہی گرا ہوا ہے۔ آج کے اس دور میں ہمارا اخلاقی معیار انتہائی گھٹیا ہے، واللہ انتہائی گھٹیا ہے، انتہائی گھٹیا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ بد کلامی کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی اور جھگڑے کرنا، اللہ اکبر۔ عنیزہ میں شیخ چوبیلان ہر سال لوگوں کو حج پر لے کر جاتے ہیں اور مفت لے کر جاتے ہیں۔ عنیزہ میں ایک شیخ، اور جن لوگوں کو پتہ ہے وہ جا کر وہاں پر جب وہ تسجیل کھلتی ہے تو وہاں جا کر لوگ ڈیرے ڈال لیتے ہیں، پوری رات وہاں رہتے ہیں، اور صبح جب تسجیل وہ کرتے ہیں تو لائنوں میں لوگ لگ جاتے ہیں۔ اس دفعہ پتہ کیا ہوا؟ اس دفعہ یہ ہوا کہ تسجیل جس دن شروع ہوئی، لوگوں نے رات سے آ کر ڈیرے لگائے ہوئے تھے، اور لائنیں لگانے کی باری جب آئی تو لائنیں لگاتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑے، ایک دوسرے کو مارا، ایک دوسرے کو کھینچا تانے کی۔ آئے ہوئے کس کام کے لیے ہیں؟ حج کا نام لکھوانے کے لیے، حج کا نام لکھوانا۔ اور حج کس چیز کا نام ہے؟ حج کے اندر لڑائی ہے؟ اللہ اکبر۔ حج کا نام لکھوانے، مارا ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑ دیے،
ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑ دیے، لڑ رہے جھگڑ رہے، پہلے میں آگے، پہلے میں آگے، پہلے میں آیا تھا، اسی چکر میں ایک دوسرے کو مارا بھی اور ایک دوسرے کے کپڑے بھی پھاڑ دیے۔ یہ تو آج ہمارا اخلاق ہے، یہ آج ہماری حالت ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو مار دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کا قتل کر دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ اللہ اکبر، آج ہماری اخلاقی حالت بہت بری ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک یہودی کا لڑکا مرنے کے قریب ہے، محمد کریم نے یہ نہیں دیکھا یہ یہودی کا لڑکا اور یہ یہودی ہے، وہ بیمار پڑا، اخلاق نبی یہ ہے اس کی تیمارداری کے لیے چلے گئے، اس کی تیمارداری کے لیے گئے اور جا کر اس بچے کے پاس بیٹھ گئے، اور پھر اخلاق کا رزلٹ کتنا اچھا نکلتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بچے اسلام قبول کر لے، بچہ ہے ابھی لڑکا ہے۔ اللہ اکبر۔ لڑکے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا اتھے ابو القاسم، میرے بیٹے ابو قاسم کی بات مان لے، اور لڑکے نے بھی کلمہ پڑھ دیا، سبحان اللہ۔ یہ سارا کمال کیوں ہے؟ اخلاق نبی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ اللہ کے پسندیدہ بننا چاہتے ہو تو درگزر سے کام لیا کرو۔ کس سے کام لیا کرو؟ درگزر سے کام لیا کرو۔ غلطی کون ہے جس سے نہیں ہوتی؟ کوئی ایک بندہ بتایا، وہ کہے ہاتھ کھڑا کرے میں غلطی نہیں کرتا، ہاتھ کھڑا کرو۔ ایک بندہ ہاتھ کھڑا کرو اور وہ کہے میں نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی ہے؟ کوئی ایک بندہ ہاتھ کھڑا، کوئی ہے؟ ہائے، اگر تمہارا ماتحت کبھی کوئی غلطی کر دے تو تم اس کی ایسی تیسی کر کے رکھ دیتے ہو۔ کیا خیال ہے؟ اب ایک بندہ تمہارے پاس ملازم ہے، ایک بندہ تمہارے پاس نوکر ہے، یا ایک بندے کے تم مدیر ہو، ایک بندے کے تم لیڈر ہو، وہ تمہارا ماتحت غریب مسکین فقیر کبھی کوئی غلطی کر بیٹھے، اوے نوکرا، اوے نیچے درجے کے فلاں، اوے میرے نیچے کام کرنے والے، اوے میری تنخواہ پر پلنے والے، اوے میرے ہاں کام کرنے والے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، تم فلاں تم فلاں۔ نہیں میرے دوستو، درگزر سے کام لیں۔ غصہ آتا ہے کس کو نہیں؟ کون ہے جس کو غصہ نہیں آتا؟ آتا ہے۔ غضبناک بھی بندہ ہوتا ہے۔ غصہ اور غضبناک ہونا صرف دین کے معاملے میں جائز، اگر کسی کے اندر دینی کوتاہی دیکھو تو غضبناک ہو سکتے ہیں۔ ایک بندہ دینی معاملے میں کوتاہی کر رہا ہے تو اس پر غضبناک ہو سکتا ہے، لیکن دنیاوی معاملات میں لوگوں پر غضبناک نہ ہوا کرو۔ دنیا کے نقصان تم بھی کرتے ہو، دنیا کی غلطیاں تم بھی کرتے ہو، اور دینی معاملات میں کرنے والے اگر کوئی غلطیاں ہیں اس کو پہلے طریقے سے سمجھاؤ، اچھے احسن انداز میں سمجھاؤ، اس کی تربیت کرو، اس سے درگزر کرو۔ مستح، اس نے کیا کیا تھا؟ بدری صحابی تھا رضی اللہ تعالیٰ، اس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی پر جب تہمت لگی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تو یہ بھی ان میں شامل ہو گیا، مستح بھی۔ اور مستح وہ تھا جس پر ابو بکر صدیق خرچ کیا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ مستح جس پر میں خرچ کرتا ہوں اس نے میری ہی بیٹی کے خلاف باتیں کی ہیں، لہذا آج کے بعد اس کا خرچہ بند۔ اور خرچہ کون دیتے تھے ان کو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرچہ دیا کرتے تھے، کیونکہ مستح مسکین اور فقیر آدمی تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت کو یہ ادا پسند نہیں آئی، خالق کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی۔ یعنی مستح نے ایک گناہ کیا ہے، ایک جرم کیا ہے، عیب لگایا ہے، بہتان باندھا ہے، اور کس پر؟ صدیقہ کائنات پر، کہ جس کی برات کے لیے قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ اور کام کو چھوٹا سا ہے، کام بہت بڑا ہے، اور کون باپ ہوگا جس کو اس بات پر غصہ نہیں آئے گا؟ کون باپ ہے جس کو اس بات پر غصہ نہیں آئے گا؟ اور تم تو کہتے ہو میرے سامنے سے چلا جا، آج کے بعد تیری شکل بھی نہیں دیکھوں گا، ہیں آج کے بعد تیری، بلکہ یہی نہیں کہ 2-4 کو بھیج کے اس کی اچھی طرح صفائی بھی کروا دے گا۔ آج کے دور کیا خیال ایسا ہوگا کہ نہیں؟
کہ 2-4 اس نے میری بیٹی پر الزام لگایا ہے، جاؤ جا کر ذرا اس کی پھیٹی شیٹی لگا دو. اور صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا کہا کہ آج کے بعد مصطح پر میں کوئی خرچ نہیں کروں گا، آج کے بعد مصطح پر میں کوئی خرچ نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی. اور میں تم میں سے اتنے فضل والے جن کو اللہ نے نواز رکھا ویسی بات کیوں کہتے ہیں؟ چاہیے کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ہونا یہ چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، درگزر سے کام لیں، معاف کر دیں، درگزر سے کام لیں. اَلَا تُحِبُّونَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے. کیا معنی؟ اور جب یہ آیت نازل ہونا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً بول اٹھے، بلا یا رب، بلا یا ربی، اے میرے رب کیوں نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے. اسی وقت اعلان کر دیا مصطح کا خرچہ دوبارہ شروع کر دیتا ہوں، اس کا خرچہ دوبارہ شروع کر دیتا ہوں. اللہ اکبر. اگر تم یہ چاہتے ہو، جو بات کہنے لگا غور سے سن لیجئے، غلطیاں تمہارے سامنے تمہارے نوکر تمہارے ماتحت کریں گے، ہوتی ہے اور تم سے بھی ہوتی ہے. ایسا کیا کرو، ان کو معاف کر دیا کرو. تم ان کو معاف کر دو گے، عرش والا تم کو معاف کر دے گا، عرش والا تم کو معاف کر دے گا. اور جیسے وہ ایک شخص کے بارے میں حدیث میں آیا، اس کے پاس نیکیاں کوئی نیکی نہیں تھی. اللہ کی بارگاہ میں جب مرنے کے بعد پیش ہوا، حساب کتاب ہوا، اس کی نیکیاں چیک کرو. یا اللہ نیکیاں نہیں ہیں کوئی اس کے پھلڑے میں، دیکھو کوئی نیکیاں دیکھو. بتایا گیا یا اللہ اس کے پاس ایک نیکی ایسی ہے کہ یہ لوگوں کے ساتھ لین دین کا معاملہ کرتا تھا، کاروبار تھا، تو اپنے کام کرنے والوں کو جب یہ ان سے تقاضا کرنے کے لیے بھیجتا تھا تو ساتھ ہی یہ کہتا تھا نرمی سے کام لینا، دے دے تو ٹھیک ہے نہیں تو معاف کر دینا، دے دے تو ٹھیک ہے نہیں تو معاف کر دینا، چھوڑ دینا، اس کو درگزر سے کام لینا. اللہ اکبر. مثال کے طور پر آپ کو مجھ سے کچھ لینا ہے، تقاضا کیسے کریں گے آپ مجھ سے؟ پہلے تو ویسے مولوی صاحب آپ ابو محمد آپ نے مجھ سے پیسے لیے تھے تو وہ آپ دے دیں. اب میں کہتا ہوں یار آج میرے پاس نہیں ہے، کل آنا، اور کل ممکن ہے میں بندوبست نہیں کر سکا، کل آپ آئیں گے اور آپ کہیں گے مولوی صاحب کل آپ نے کہا تھا آج دوں گا، آج دیں. پھر میں کہوں گا یار وعدہ تو کیا تھا لیکن آج بندوبست نہیں ہو سکا، ممکن ہے آج بھی تھوڑا آپ ہاتھ ہوڑا رکھیں اور چلے جائیں. اور اگلے دن آئیں تو اگلے دن پھر آپ کی ذرا زبان تھوڑی سخت ہوگی اور آپ کی نظریں ذرا تھوڑی غصے سے بھری ہوں گی اور زبان پر ایسے کلمات ہوں گے کہ جو سینے کو چیر کے رکھ، اور باہر جا کر بھی کہیں گے مالوی ہی ادا لے لے، ایسے ایسے پھر فتوے لگا دیں گے کہ چھوڑ بات دو ہیں. کیا خیال اسی طرح نہیں ہوتا؟ اور زبان کا میں لے کے ہی جانا نہیں تھے، آج فیصلہ ایسے ہو جائے گا، آج میں لے کر ہی جاؤں گا نہیں تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. لیکن اس شخص کی مثال یہ تھی، وہ یہ کہا کرتا تھا جا کر مانگنا، دے دے تو ٹھیک، اگر نہ دے تو سختی نہ کرنا، درگزر کرنا. مانگنا مل جائے تو ٹھیک، نہ ملے تو درگزر کرنا. سنیں بات سنیں. یقیناً بہت سے نے سنی ہے یہ بات اور بہت سے نے نہیں سنی، اور جنہوں نے سنی ہے ان کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے یہ میرے بندوں کو معاف کر دیتا تھا، میرے بندوں سے درگزر کرتا تھا، میرا بندہ ہو کے میرے بندوں پر رحم کرتا تھا، میرا بندہ ہو کے میرے بندوں سے درگزر سے کام لیتا تھا. اور میں تو رب ہوں، میں نے بھی اس سے درگزر سے کام لیا. میں تو رب ہوں، میں نے بھی اس سے درگزر سے کام لیا، جو میں نے اس کو معاف کر دیا ہے. اگر چاہتے ہو کہ تمہیں تمہارا رب معاف کر دے تو اپنے دوستوں کی، اپنے ماتحتوں کی، اپنے سے نیچے جو ہوتے ہیں ان کی غلطیاں معاف کر دیا کرو، ان کی غلطیاں معاف کر دیا کرو. چلو آگے چلو، 2-4 منٹ رہ گئے. اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کیا کرو. اللہ کے لیے کیا کیا کرو؟ ایک دوسرے سے محبت کس مقصد کے لیے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے. مجھے آپ سے محبت ہو کس کے لیے؟
اللہ کی. اور آپ کو مجھ سے محبت ہو کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. یہ پیار، یہ تعلق دنیا کے مال کے لیے نہیں، دنیا کے کسی لالچ کے لیے نہیں، دنیا کے لین دین کے لیے نہیں، کاروباری نہیں. تیری اور میری محبت ہونی چاہیے. یہ مسلمان ہے، یہ نمازی ہے، یہ عابد ہے، یہ زاہد ہے، یہ نیک ہے، یہ محسنین میں سے ہے، یہ متقین میں سے ہے، یہ عابدین میں سے ہے. مجھے اس سے پیار ہے کیونکہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، یہ مسلمان ہے، یہ صالح ہے. مجھے اس سے کیا ہے؟ مجھے اس سے پیار ہے. اور آپس کی محبتیں اس بنیاد پر قائم کر لو. آپس کی محبتیں اس بنیاد پر قائم کر لو. تیرا اور میرا پیار اس بنیاد پر ہو. اور جانتے ہو جس کے دل میں کسی کے لیے اس وجہ سے محبت ہوگی تو اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقول یوم القیامہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائے گا این المتحابون بجلالی. میری خاطر آپ سے محبت کرنے والے لوگ کدھر ہیں؟ میری خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ آواز لگائے گا قیامت کے دن. اور سنو آخری بات ہے یہ، اسی نقطے پر بات اپنی دس ختم کر دیں گے، اس لیے غور سے اس کو سن لو. اللہ کے ناپسندیدہ لوگ اگلے کسی درس میں بیان کروں گا انشاءاللہ. آج پسندیدہ لوگ این المتحابون فیہا، میرے این المتحابون بجلالی، میری خاطر آپس میں محبت کرنے والے کہاں؟ کدھر ہیں وہ لوگ جو میرے لیے آپس میں محبت کرتے تھے؟ اللہ وعدے لگائے گا، اللہ پوچھے گا اور فرمائے گا الیوم اظلہم فی ظلی. فرمائے گا میری خاطر محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ میں انہیں اپنا سایہ نصیب کرنا چاہتا ہوں. یوم لا ظل الا ظلی، کیونکہ آج میرے سائے کے سوا اور کوئی سایہ ہی نہیں ہے. یعنی اللہ کتنے خوش قسمت ہیں اور کتنے خوش قسمت ہیں یہ لوگ کہ ان کو اللہ آواز لگائے گا کدھر ہیں میری خاطر محبت کرنے والے ہیں. اور اگر اللہ کی قسم ابو محمد عبد الکریم کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے، عبد الکریم کو بھی مبارک ہو، ابو محمد کے بھی مبارک ہو. قیامت کے دن اللہ تیرا میرا نام رکھ کر بلائے گا لوگوں کے سامنے. اور محمد ریاض، اگر تو خورشید سے پیار کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، پوچھے گا این محمد ریاض، این خورشید، تعالو آؤ یوم لا ظل الا ظلی، آج میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں. آؤ اظلہم فی ظلی، میں ان کو اپنے سائے کے نیچے جگہ دوں گا. میں انہیں اپنے سائے کے نیچے. اللہ کا سایہ چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے؟ قیامت کے دن اللہ کی قسم بچنے کی جگہ قیامت کے دن اور کوئی ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے سائے کے. قیامت کے دن بچنے کی جگہ صرف یہ ہے کہ اللہ کا سایہ. اسی حوالے سے ایک حدیث اور سن لیجئے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح الجامع صغیر میں حقت محبت للمتحابین فیہا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری خاطر محبت کرنے والوں کے لیے میری محبت لازم ہو گئی ہے. جو میری خاطر محبت کرتے ہیں ان کے لیے میری محبت کیا ہو گئی ہے؟ لازم ہو گئی ہے. یعنی سن لو، اگر تم دونوں دوست اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو تو تم سے اللہ محبت کرتا ہے. کیونکہ اللہ کہتا ہے حقت محبتی للمتحابین فیہا، میری خاطر آپس میں محبت کرنے والوں سن لو تمہارے لیے میری محبت لازم ہو گئی ہے. میرے دوستو، میں آپ سب سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں انشاءاللہ. اللہ ہمیں توفیق دے اس بات کی. مجھے آپ سب سے اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے. اور دعا کرو کہ قیامت کے دن اللہ تمہارا سب کا اور میرا نام لے کر اپنے سائے تلے ہمیں بلا دے انشاءاللہ. قیامت کے دن اللہ تیرا میرا ہم سب کا نام لے
یا اللہ جتنے یہاں بیٹھے آج ان سب کو اپنا پسندیدہ بنا دے. یا اللہ ہم سب آپس میں تیری رضا کے لیے محبت کرتے ہیں. یا اللہ تو دیکھ یہاں بیٹھے ہی تیرے دین کے لیے ہیں. یا اللہ یہاں یہ سارے آئے ہی تیرا دین سننے کے لیے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تیرے دین کو پسند کرتے ہیں. اللہ ہم سب سے تو محبت کر. اللہ ہم سب سے تو اپنا پیار کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا المتحابون فی علی منابر من نور. قیامت کے دن اللہ تعالی ان آپس میں محبت کرنے والوں کو جو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ ان کو نور کے ممبروں پر بٹھا دے گا. اور جب ان کو نور کے ممبروں پر بٹھائے گا یوبتہم بمکانہم النبیون والصدیقون والشہداء. فرمایا جب اللہ کی رضا کے لیے ان محبت کرنے والوں کو اللہ اپنے ممبر پر بٹھائے گا نا، تو ان ممبر پر نور کے ممبروں پر جب بٹھائے گا تو ان نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو نبی بھی دیکھیں گے، صدیق بھی دیکھیں گے، شہداء بھی دیکھیں گے اور دیکھ کر رس کریں گے کہ اللہ نے کتنی عزت دی ہے ان کو. اللہ نے کتنی عزت دی ہے. اللہ ہم سب کو سمجھنے کے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالی ہمارا آپس میں بغض، عداوت جو ہے اس کو محبت میں بدل دے. ہماری آپس کی نفرت کو محبت میں بدل دے. اللہ ہم سب کو اپنی خاطر پیار کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہم سب کو اپنا محبوب بنا لے. اللہ یہ آپس میں دین کے لیے محبت کرنا اللہ کو اتنا محبوب اور اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے. اس صحیح مسلم کی روایت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بستی سے ایک آدمی دوسری بستی کی طرف نکلا اور دل میں یہ خیال تھا اس بستی کا وہ شخص نیک آدمی ہے، اس سے مجھے اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے، لہذا میں اس سے مل کر آتا ہوں. وہ گھر سے نکلا، اللہ تعالیٰ نے اس کی راہ میں ایک فرشتے کو نازل کر دیا، ایک فرشتے کو بھیج دیا، جا اس کی راہ میں بیٹھ جا. وہ شخص جا رہا تھا تو راستے میں اس سے ملاقات ہوئی، فرشتے سے ملاقات ہوئی اور فرشتے نے اس سے پوچھا، مصافحہ کیا اور پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہ لگا اس بستی میں جا رہا ہوں، وہاں میرا ایک دوست رہتا ہے، میرا ایک بھائی رہتا ہے. کس لیے جا رہے ہو؟ کہنے لگا مجھے اس کے ساتھ اللہ کے لیے محبت ہے، مجھے اس کے ساتھ اللہ کے لیے محبت ہے. فرشتے نے پوچھا کوئی دنیا کا کوئی مقصد کہ جس کے لیے جا رہے؟ کہا نہیں، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، مجھے اس سے پیار ہے اس لیے اس کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. تو اس نے فرشتے نے جواب دیا اگر تجھے اس کے ساتھ اللہ کے لیے پیار ہے، اللہ نے مجھے یہ خبر دینے کے لیے بھیجا ہے کہ اللہ کو تجھ سے پیار ہے، اللہ کو تجھ سے پیار ہے. یعنی اگر ہم یہ محبتیں آپس میں اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو اللہ آپ سے پیار کرے گا. لہذا دوستو آپس میں پیار کرو، آپس میں محبت کرو، ایک دوسرے کا احترام کرو. کوئی آپ سے چھوٹا ہے، نوکر ہے، ماتحت ہے، اس کا بھی احترام کرو، اس سے بھی محبت کرو، اس سے بھی پیار کرو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ، درگزر سے کام لو. ایک دوسرے کے ساتھ دین کا معاملہ جو ہے اس کو دین کے معاملے کی بنیاد پر اپنے تعلقات کو مضبوط کرو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.